تو بنی اسرائیل جو تھے، فرعون کو خطرہ کس سے تھا؟ بنی اسرائیل سے. ان کا ایک مذہب ہے، یہ صحیح تعلیمات کو فالو کرتے ہیں. تو فرعون نے کیا کیا؟ بچوں کو قتل کرنا شروع، ان کی نسل ختم کرو. پہلے زمانے میں نسل روکنے کا طریقہ آتا نہیں تھا، قتل کیا جاتا تھا. اب اسلام دشمن قوتوں نے قتل کے عیب سے، قتل کے الزام سے بچنے کے لیے انہوں نے نیا فارمولہ لے کر آئے ہیں کہ پیدا ہونے سے روک دو. آپ کو پتہ ہے تعلیم پہ اتنا خرچ نہیں ہو رہا جتنا بچوں کی ولادت روکنے پہ خرچ ہو رہا ہے کہ ان کو پڑھائیں گے کیسے. الٹی کہانی ہے یا نہیں ہے؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ جو بجٹ پاس ہوتا ہے نا فیملی پلاننگ کے لیے، وہ اتنا بجٹ ہے کہ اس میں ہر بچے کو بہترین تعلیم فری دی جا سکتی ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کہوں کہ یار میرے 6 بچے ہو گئے تو میں پڑھاؤں گا کیسے. تو ان بچوں کو کی تعلیم پہ میں نے کیلکولیشن کی 10 لاکھ خرچہ آ رہا تھا، 15 لاکھ میں نے بچے روکنے پہ خرچ کر دیے. تو دنیا میں بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو یہ بے وقوفی دنیا میں ہو رہی ہے. فیملی پلاننگ کے ذریعے نسل روکنے پر جتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اتنا بچوں کی ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہو رہا. تو یہ وہ فرعون والا فلسفہ ہی ہے کہ نسل کو بڑھنے نہ دو، ان کی سپیڈ بہت تیز ہے، کل یہ بنی اسرائیل کی آبادی زیادہ ہو گئی، یہ ہم ہی کو کھا جائیں گے. تو وہی فلسفہ آج دنیا میں ہے کہ ایشیائی ملک ہیں، غریب ملک ہیں، ان کو سمٹنے دو، ورنہ یہ بڑھیں گے تو یہ ترقی کریں گے. خیر، تو اب یہاں پر اللہ نے پھر بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں. تو موسیٰ علیہ السلام بھی کس کی اولاد میں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اور ایسے پیغمبر بھیجے کہ قرآن جتنی محبت سے اور جتنے اہتمام سے موسیٰ کا تذکرہ کرتا ہے، ایسا تذکرہ قرآن کسی اور پیغمبر کا نہیں کرتا. ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ، ہر تھوڑی دیر میں موسیٰ. اور اتنی زبردست قرآن نے ہسٹری بیان کی ہے فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی کہ جتنے اسباق اس واقعے میں ملتے ہیں اتنے اسباق ہمیں کسی اور واقعہ میں نہیں ملتے. بہت بڑا ایک اللہ کی طرف سے نا عالی شان ایک معجزے کا ظہور ہوا، اور اتنی مہلت دی گئی فرعون کو. وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ جب یہ آیتیں آئیں گی، کس قدر طریقوں سے سمجھایا گیا. مختلف اس طوفان بھیجے گئے، مینڈکوں کا عذاب، خون کا عذاب کہ یہ ایمان لے آئے، لیکن وہ ہٹ دھرم ہی کرتے کرتے بالآخر قرآن کہتا ہے ہم نے فرعون کو غرق کیا اور صبح و شام اس کو آگ میں جلایا جاتا ہے. اس کی جسم کو ہم نے محفوظ کر لیا. تو اس واقعے کو جتنے اہتمام سے بیان کیا، قرآن نے کسی اور واقعے کو بیان نہیں کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی نظر میں موسیٰ کلیم اللہ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کیا ہوا؟ اب ترتیب یاد ہو رہی ہے نا؟ آدم، نوح، ہود، صالح، ابراہیم، لوط علیہم السلام، اور پھر ادھر اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر موسیٰ علیہم السلام. پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سارے مشہور پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. اچھا، ہمارے نبی سے پہلے جو آخری نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام تھے، یعنی ان کے بعد ہمارے نبی آئے ہیں. یہ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے نبی حضرت داؤد علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے بعد مشہور پیغمبر کون سے تھے؟ داؤد علیہ. پرسوں کا واقعہ بیان کیا تھا نا کہ بنی اسرائیل میں داؤد جو تھے انہوں نے قتل کیا جالوت کو، پھر اللہ نے بنی اسرائیل کی حکومت آ گئی. داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام. پھر اچھا، یونس علیہ السلام بھی قدیم پیغمبروں میں سے ہیں، ان کا زمانہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا ہے. تو